وہ کسے مرحلے تے، اور خدا تعالی اللہ تعالی کی مشیت پسند ہی نہیں کرتی کہ کسے مرحلے تے پیغمبر اللہ تعالی دے نبی کسے مرحلے تے ناکام ہو جان یا کسے مرحلے تے پیغمبر مغلوب ہو جائے. نہ میرے دوست، اللہ تعالی خود غالب قوت والا ہے، تے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں بھی کائنات تے غلبے عطا فرمائے. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے وہ تائید و حمایت اور جڑی نصرت ہے پیغمبروں کو عطا فرمائی، اور پیغمبروں کو قوتاں تے طاقتاں عطا فرمائی. کسے مرحلے تے اللہ تعالی دا پیغمبر مخلوق دے وچ نادم یا شرمسار یا سر نگوں اللہ دا نبی نہیں ہو سکتا. کائنات سر نگوں ہو جائے گی، پیغمبر دا ترا خدا بلند رکھے، پیغمبر سر بلند ہے. چنانچہ تسی قرآن مقدس کا مطالعہ فرماؤ، یہ جڑا معجزہ ہے نا، یہ اللہ تعالی دی قدرت کا ایک اظہار ہے اور پیغمبر دے غلبے کا اظہار ہے. معجزہ پیغمبر دی غالب قوت کا اظہار ہے جڑا عاجز کر کے رکھ چھڑے، اگلے انسانی نو عاجز کر چھڑے تے امتاں مغلوب ہو جاندیاں نے پیغمبر دی قدرت ویکھ کے، پیغمبر دی طاقت ویکھ کے، پیغمبر دا اختیار ویکھ کے، پیغمبر دا تسلط ویکھ کے. پبلک سارے منہ دیے پیغمبر غالب ہو جاتا ہے، اور پیغمبر جدو غالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام کے پرچم سر بلند فرما دیتے. چنانچہ اور یہ وجہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ کی حمایت انہوں کے نال سی. اپنے اپنے دور میں آئے، اپنے اپنے زمانے میں تشریف لے آئے، تے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر انہوں نے دور میں خدا تعالیٰ نے بلند فرمایا. ہر پیغمبر کو اپنی امت میں اللہ تعالیٰ نے سر بلند فرمایا. ہر پیغمبر کو خدا تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا. مننا نہ مننا وکری گل ہے، کافر نہیں سن مانتے، مومن تسلیم کرتے سن. اقرار یا انکار بہت کی گل ہے، لیکن یہ کہ امتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ہمیشہ غالب کر کے دسے. اللہ تعالیٰ نے کمالات انسانوں کو عطا کیتے ہیں. ہر دور میں انسان صاحب کمال ہے، صاحب فن ہے. یہ عقل کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ہر دور میں کمالات رہے ہیں، لیکن قرآن دستا ہے کہ جس دور میں جڑا بھی کوئی کمال رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نبی اس کمال نالوں غالب کمال لے کے دنیا میں آیا. پیغمبر مغلوب نہیں ہوئے. میں کچھ قرآن مقدس کی مثالیں تھوڑی خدمت میں عرض کرا. پیغمبر کسی مرحلے سے مغلوب نہیں ہویا. پیغمبر کا کمال غالب آیا، اور پیغمبر کا غلبہ خدا کی قدرت کا غلبہ ہے. پیغمبر کا کمال خدا کی قدرت کا کمال ہے. جس دور میں بھی لوگوں نے کوئی کمالات لوگوں میں ہوئے نے، اللہ پاک نے اپنے نبی نو انہاں کمالات تے حاوی بنا کے دنیا میں روانہ کیا. ہر کمال پہ پیغمبر حاوی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ بھی پڑھے نبی کا تے وہ اپنے پیغمبر تے حاوی ہو جائے امتی، پیغمبر تے غالب آ جائے کمال. یہ ناممکن ہے. اور معجزہ ہے ہی پیغمبر کے غلبے کی خاطر ہے، اور پیغمبر کا غلبہ خدا کی قدرت کی علامت ہے. جس دور میں کوئی کمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو غلبہ عطا فرمایا. چنانچہ قرآن پڑھ کے دیکھو، متعدد مثال قرآن مقدس میں موجود نے. حضرت داؤد علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام جس امت میں تشریف لے آئے، تفسیراں میں موجود ہے کہ وہ جڑا دور سی حضرت داؤد علیہ السلام دا، اس زمانے میں چند چیزاں بڑیاں متعارف سن. پبلک کہہ لو کہ روٹین سی انہوں کی. سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک موسیقی، عوام موسیقی پسند سن. جگہ جگہ
جناب موسیقی دیا محفل ہو رہی نے، غزلاں گائیاں جا رہی نے، موسیقار آئے نے، پوری پبلک کا رجحان موسیقی کی طرف سی، خوش نوائی نو پسند کرتے سن، ترنم تے خوش گلوئی نو پسند کرتے سن۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر نو جس معاشرے وچ بھیجیا وہ معاشرہ سی حسن صوت دا، ترنم، خوش نوائی، حسن صوت، اور پبلک نو پسند کرتی سی۔ بلکہ تفسیراں وچ آوندا ہے کہ معاشرے وچ انہوں سرداری دا تاج پہنا دیتا جاندا ہے، جڑا خوشگلو ہے، مترنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سونے نبی، یہ گلوکاراں دی امت تے موسیقاراں دی امت تے قدم قدم تے گلوکار تے مغنی یہ آواز نوں بھی پسند کرتے ہیں، تے میرے پیارے نبی انہاں گلوکاراں وچ چلے ہو، آ میرے محبوب پیغمبر، میں اپنے نبی نوں محبوب نہیں ہونے دینا، پیغمبر دا معاشرے تے غلبہ رہے گا۔ فرمایا داؤد میں تینوں یہ جہا آواز عطا کراں گا کہ جتنے موسیقی دیا محفل ہوتیاں ہون گیاں تم کھلو کے میری آیتاں پڑھ چھڑی تے بڑے بڑے گلوکار تیرے قدماں وچ ٹک کے تیرا کلمہ پڑھ لین گے۔ تفسیراں وچ آوندا اے حضرت داؤد علیہ السلام غالب آئے اپنے معاشرے سے، غلبہ خدا تعالیٰ نے پیغمبر نو عطا کیتا۔ کوئی ماں دا نال یہ نہیں کہہ سکتا میری آواز پیغمبر نال سونی۔ اللہ دے اور آندا ہے تفسیراں وچ حضرت داؤد کے بارے اللہ نبینا وعلیہ السلام والسلام اتنا شیریں بہن، اتنے شیریں مقام سن حضرت داؤد۔ بعض روایتاں وچ آوندا ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ بھی حمد دے ترانے تے گیت گاؤندے نے حضرت داؤد علیہ السلام، انسان تے انسان فضا دے وچ پرندے ساکن ہو کے داؤد علیہ السلام دے نغمے سنتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے پیغمبر دا قلب ہے، اور ایک دور ہاتھ کا زمانہ بھی سی داؤد علیہ السلام کے دور وچ، انڈسٹری بھی سی، لوہے کا دور تسی کہہ لو۔ بڑے حضرت داؤد علیہ السلام آپ سرا بنا کے تیرے آپ پیٹ پالتے سن، آپ کا ذریعہ معاش آہن کری سی، سرا بنا کے بیچتے سن حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ انڈسٹری کا زمانہ سی، قرآن پاک چاہتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جڑے لوہار نے یہاں بڑی بڑی پٹھیاں لائیاں نے، سٹیل کاسٹنگ ملاں یہ لوہا پگھلاندے نے تے پھر جا کے انہوں نے ٹائیاں بناتے ہیں تے لوہا تیار کرتے ہیں۔ تسی اس انڈسٹری کے دور میں آئے ہو کہ اللہ کے پیغمبر میں تینوں یہ بھی غلبہ عطا کراں گا۔ فرمایا یہ تے اگ بال کے لوہا پگھلاندے نے، تسی سخت تو سخت لوہا لو گے تھوڑے ہاتھ میں آئے گا، اسی لوہے نوں موم بنا چھڑاں گے۔ وہ تفسیراں وچ آوندا ہے داؤد علیہ السلام سخت تو سخت لوہا لیندے نے تے جویں چاہندے نے کنڈے پاندے نے، زرا بناندے نے، گرم کرن دی لوڑ ہی نہیں پیندی۔ تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیتا ہے، جس قسم دا معاشرہ سی غالب کیتا پیغمبر۔ حضرت صالح علیہ السلام، قرآن مقدس اٹھا کے دیکھو سیدنا صالح دا زمانہ اور عاد و ثمود کا ذکر تے قرآن وچ بکھریا پیا ہے۔ یہ زمانہ سی نقاشاں دا، مصور تصویراں کو کاغذ اتنے نہیں یا کپڑے تے نہیں، یہ تصویراں بنا دے سن پہاڑاں اتنے، عمارتاں بنانیاں تے پہاڑاں تراش کے پتھراں وچ سینریاں بنانیاں، وچ جانور بنانے، گھوڑے تے جنگ دے نقشے، چنانچہ جڑے آثار قدیمہ پرانیاں دریافتاں ہوندیاں نے انہاں وچ اجے بھی کچھ اخبارات وچ آوندا ہے کہ اس زمانے دیاں نقاشیاں دستیاب ہوندیاں نے۔ وہ پتھر تراش کے تے جانور بناندے سن۔ دوجے لفظ کہو کہ وہ انہاں دا ذوق سی، یہ آرٹ اینڈ کہہ لو کہ یہ مصوری نال انہاں نوں بڑی دلچسپی سی۔ انہاں مصوراں تے نقاشاں وچ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام نوں مبعوث فرمایا تے لوگ تے پسند کرتے سن انہاں چیزاں نوں۔ وہ جناب میلے لگنے سالانہ، پھر وہ تصویراں انہاں دیکھنیاں پتھراں تے بڑیاں، پھر مصور نوں
سال رمضان کا جناب انعام ملنا کہ دی تصویر ماسٹر پیس ہے سارے تو روایات ہی چاہتا ہے وہ جو ایک میلہ سی تے جدوں نقاشاں دیا تصویراں پبلک نے پسند کر دیا سن تے وچ نمبر دینا سی کہ پہلا نمبر کہਦੀ تصویر دا ہے اوتھے حضرت صالح علیہ السلام بھی تشریف لے گئے اللہ کا پیغمبر ہوں جناب مصور آرٹ گیلریاں بڑیاں نے مصوراں دیاں وہ اپنی اپنی تصویراں دی نمائش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تشریف لے آئے قرآن بھی چاہتا ہے اللہ کی رحمت نے فرمایا سونے پیغمبر اے مصور تے نقاش تے سم تراش نے یہ پیشے کی مدد نال پہاڑاں تے تصویراں بنا دے میں پیغمبر کو نقاشاں تے بھی غالب کراں گا یہ پیشے نال تصویراں بنا دے سونے نبیا تو ایک پتھر دے اتنے اپنی سوٹی مار دے یہ پتھر دے گھوڑے بنا دے پتھر دیا تصویر بنا دے تو اپنا ہسا مار ابھی جیوندی اٹھنی پتھر بھی تو برامد کر سکتے وہ جی نمائش کہہ لو تھی مصورہ کی نمائش لگی سی وہ اللہ کے پیغمبر دے وہ کام کر دکھایا کہ انہوں کا پیو بھی نہیں کر سکتا وہ ایویں تصویریں ہی بنا دے سن پتھروں سے اللہ کے نبی نے ہسا مار کے زندہ اٹھنی برامد کر دی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تو غالب فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہوئے نبی تے اپنی امت وچ مغلوب ہو جائے امتی ود جان نبی نالوں ایمان نہ کوئی غیرت یہ تسلیم کر دی اس چیز اللہ تعالیٰ خود بھی غالب ہے اور خدا اپنے پیغمبروں بھی غلبہ عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے آپ اس دور تشریف لے آئے جی سب تو بڑی چیز ہے وہ جادوگری سی نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے چ بڑا ہے ایسے میں کہتے جی بنگال کا جادو اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بڑا جادو ٹونے ٹوٹ کے بڑے بڑے جادوگر سن نسلی جادوگر پیو دادیاں تو جنہوں کا کاروبار ہی جادوگری سی جادوگروں کی امت کہ پورے ملک کے جادوگر کٹھے وہ اپنے بڑے بڑے جناب جڑے اپنے ٹوڑے ٹوٹ کے سن تے بڑے بڑے سینک تے خدا جانے کی جنتر منتر نہ پڑھنے سن کی کچھ لے کے آئے سن تے اللہ تعالیٰ سونے نبی کلیم اللہ نو بھیجیا فرمایا لے سونے کریم تو سوٹا لے کے ٹوڑے اللہ کا نبی ایک ڈنڈا لے کے تشریف لے آئے پورے ملک کی کریم کہہ لو جادوگراں دی اور فرعون نے رقمہ کا لالچ دے دے کے بادشاہ نے انعامات کے لالچ دے دے کے تفصیلوں میں آتا ہے کئی مہینے شاہی محلوں میں مہمان رہے جادوگر ریحرسل کرتے رہے اپنے جادو کی ایک دوجے نال مقابلہ بازی کے وقت اتنے معاف نہ کھا جائیے کئی مہینے کی ریحرسل جادوگر کی بڑے بڑے استاد کاریگر جادوگر کٹھے ہوئے ہیں تے بادشاہ کی مدد شامل آ نے سرکاری خزانیاں دے منہ کھلے نے فرعون نے آخیا بس گل یہ تسی موسیٰ نو مغلوب کر دو تے منہ منگا انعام تو رکا گے سجنا اللہ کی غیرت گوارا کر دی ہے کہ امت وچ نبی مغلوب ہو کے رہ جائے وہ پھر قرآن پاک چاہتا جادوگر سن اللہ تعالیٰ نے پھر جادو کا توڑ بھی وہ مجھے یہ عطا فرمایا انہاں رسیاں رسیاں جڑیاں بنائیاں سن جادو دیاں سوٹیاں تسی کہہ لو مسم ریزم سی انہوں کا یا نظر بندی سی جادوگر کی اللہ کا پیغمبر حقیقت لے کے آیا انہیں رسیاں سٹیاں پورے میدان میں سپ تے بچھو رینگن ڈگ پے قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے ویخنا کی تو بھی اپنا سوٹا سٹ دے تھلے قرآن پاک میں آتا ہے وہ پورے ملک کے جادوگر کنے کنے مہینے دیا ریحرسلاں کیتیاں انہوں نے جڑے سپ کڈنے سن کٹھیاں کڈے انہوں نے نکے نکے سکولیے تے پچھو اللہ کے نبی کا ساٹھ گیا پورے جادوگراں تے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا اللہ کا پیغمبر غالب اور قرآن چاہتے ہیں وہ جادوگر جڑا نمک فرعون دا کھاندے نے مہمان فرعون دے اللہ دے پیغمبر دا جدوں موسیٰ ویکھیا تے جادوگر نہیں آخیا کہ یہ جادو ہے قرآن بھی چاہتا ہے وہ پیروں میں سر سٹ کے کہنے لگے اسی جادو لے کے آئے سب خدا کو حقیقت لے کے آئے
بہرحال اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو غالب کیا. ایک نفسیاتی چیز ہے. پیغمبر جس قسم کے ماحول میں آئے گا اللہ تعالیٰ پوری امت میں پیغمبر کو غلبہ عطا فرمائے. غالب پیغمبر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ کا پڑھ کے دیکھو. حضور تو 600 سال پہلے کا جڑا زمانہ ہے اس دور میں جڑی مرکزی چیز سب نظر آتی ہے وہ ریاضی بھی ہے طب بھی ہے. طب اور بڑے بڑے طبیب اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سن. طب کا زمانہ جنہوں طب یونان کہتے ہیں یونانی تہذیب سی. طب یونان کا عروج کا زمانہ نقطہ عروج ہوتے ہوئے طب یونان دی بڑے بڑے نسخہ ساز حکیم جنہاں نسخے ایجاد کیتے جڑے اج تک چلتے پے نے حکیماں وچ اور نسخیاں دے موجد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت وچ. اللہ نے فرمایا سونیا اے حکیم اے نسخے بناتے ہیں پشتے بناتے ہیں انہاں دا نبی بن کے چلے ہیں تے محبوبہ اسی اپنے پیغمبر نو اپنی امت وچ مغلوب نہیں ہوਣ دینا. غالب تانوں کراں گے. چلو جی قرآن پڑھ کے دیکھو. جس مریض نو دنیا دا کوئی طبیب مال نہ کر سکے تے جس مریض دا علاج کسے چوارش کسے کشتے وچ نہیں اللہ فرماندا سونیا جڑے لا علاج مریض ہون گے جنہاں دا علاج دھرتی تے کدھرے نہیں وہ تیری دہلیز تے آئے گا ہاتھ توں پھیر چھڑی شفا سی عطا فرماتا. قرآن شریف پڑھ کے دیکھو. جزام کا مرض ہے جڑا کوڑ. جزام ایک ایسا مرض ہے جڑا اجے بھی دور حاضر میں بھی چیلنج ہے ڈاکٹروں واسطے. انج کہندے نے کہ علاج ہے لیکن 100% جزام کا علاج نہیں اجے تک دریافت نہیں ہوا. کوڑ کا مرض تے کوڑ کا ایسا مرض ہے کہ عام انہوں عزیز بھی اپنے قریب نہیں آن دیں کوڑے. کہنے کہ تیرے کو متعدی مرض ہے دوجے نو نہ لگ جائے. جزام کا مرض جہاں اج تک 100% کامیاب علاج دریافت نہیں ہویا. قرآن دستا ہے نبی پاک تو بھی 600 سال پہلا حضور تو بھی 600 سال پہلا اللہ تعالیٰ کا سونا نبی اور فرمانے انی ابرئ الاکمہ والابرص اور کوڑ تے جزام کے مریضوں جنہوں ماپیاں نے گھروں کٹ چھڑیا تے جگہ بھی رہنے پے ہو جس مرض کا علاج دنیا کے تختے سے نہیں وہ کوڑیوں میری دہلیز تے آؤ کوڑیوں میری بارگاہ میں آؤ ہاتھ پھیر کے بڑی کوڑ بھی دور کر دیں. کوڑے بھی آؤ تے بھی ٹھیک ہو جاتے تے جڑا کوڑا جائے ہی نہ نبی کو وہ اپنا نصیب ہے آگے نہیں جانا. نبی کی بارگاہ میں جاؤ. انی ابرئ الاکمہ قرآن شریف میں مل کرنا میں بری کروں گا. کوئی نسخہ نہیں دینا کوئی کشتہ نہیں دینا کوئی آپریشن نہیں بس میں رحمت دا ہاتھ کنڈ تے پھیراں گا شفا اللہ عطا فرمائے. مفت علاج ہوا جی فری نہ کوئی فیس مشورہ. یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے نا. فیس مشورہ ڈاکٹر کی 200 روپے جتنا بڑا قابل ڈاکٹر ہوئے گا انہیں انہیں منہ بٹھیا ہونا جی بہت ہی گل کی آخر کے قابل نہیں مریض نے گل بھی نہیں کرتی. تو فیس مشورہ لے کے اگوں بولنا ہی نہیں. فیس مشورہ پھر نسخے پھر دوائیاں کیپسول ایک مصیبت ہوں یہ ڈوزا جہاں ملتی ہیں ڈاکٹر کو صدقے جاواں پیغمبر دے دستے کرم ہوتا ہوں. اللہ دا نبی نہ کوئی نسخہ نہ کوئی بس گل نہیں ہے میری بارگاہ آ جاؤ ہاتھ میں پھیراں گا رحمت خدا فرما دے. گل ہے میرے دوستو یہی پیغمبر ہے. میاں محمد صاحب سیف الملوک کھڑی شریف والے حضور دی نعت وچ سیف الملوک سرکار دی نعت دے ضمن وچ میاں صاحب فرما دے کہ یا رسول اللہ یہ جڑا عیسیٰ کنڈ تے ہاتھ پھیر کے مریضاں نو ول کرتے ہیں
یہ وجہ ہے کملی والیا عیسیٰ نے تیری گلی دی مٹی نال تیمم کیتا ہوا ہے. تیرے در دی مٹی نال عیسیٰ ہونا تیمم کیتا ہے. تیرے مدینے دی پاک مٹی عیسیٰ دے دستے کرم تے لگی ہے. عیسیٰ جنوں ہاتھ پھیرے شفا عطا فرما دیتا ہے. مبارک اسی دا دافے ہری سرری دا. اور ایک گل ایویں نہیں آخی عیسیٰ علیہ السلام حضور دے امتی بھی تے ہوئے نا. تے جڑا حضور دا امتی ہے تے تیمم کردا پھر سرکار دی گلی دی مٹی چ. عیسیٰ خاکی کرے تھی تیرے کن تیمم کریدا تائیوئی دستی مبارک اسی دا دافے ہری سرری دا. میں جڑی گل تھوڑی خدمت چرچ کر رہا لبے لباب کوئی پیغمبر اپنی امت وچ مغلوب نہیں ہویا. رب نے نبیاں نو غالب فرمایا. غلبہ پیغمبر دا ہے امت اتے. کسے امتی کا کمال اپنے نبی تو زیادہ نہیں ہو سکتا. جے ہو سکتا ہوں تو قرآن وچ کوئی مثال یہو جی ملے. یہ کہہ سکتے ہو جی حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی نے آخیا میں تخت لیا دینا تے امتی نے آخیا حضرت سلیمان خود نہیں سا لیا سکتے. ممکن ہے کسی ذہن جائے کہ امتی غالب ہے نا. میرے دوست حضرت سلیمان دا یہ کہنا کہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا مینوں لیا دے یہ دلیل اس گل دی نہیں کہ پیغمبر وچ آپ کی طاقت ہے نہیں. میں جو مسئلہ محفل تواڈے وچوں میں اس ویلے مصروف ہاں. اگر مینوں پانی کی طلب ہوئے تو میں کہاں گا بھی مینوں کون ہے جڑا پانی کا گلاس لیا. یہ مانا ہے کہ میں نہیں جا کے لیا سکتا. میں ایسے مقام تے کھڑا کہ کچھ لمحے واسطے میں پابند ہوں. میں تو ہل نہیں سکتا کہ اگر کسی کی ڈیوٹی میں کسی کی لگا دوں یہ مانا تو نہیں کہ میرے وچ طاقت نہیں. سلیمان علیہ السلام نے جڑا فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشہا یہ مانا نہیں کہ پیغمبر وچ طاقت نہیں سی. پیغمبر مسند نبوت تے فائز سی اور پیغمبر نے دسیا کہ پیغمبر حاکم ہے. پیغمبر کی یہ شان ہے وہ دربار وچ آصف ورگے نوکر موجود نے. وہ جہاں نوکروں کی یہ شان ہے وہ خاکہ کی کی شان ہوئے گی. کوئی امتی پیغمبر تو غالب نہیں ہو سکتا. اللہ حاضر کے آس چند مثالاں میں عرض کیتیاں نے. میرے آقا و مولا سید عالم امام الاولین والآخرین جناب رحمت للعالمین حضور بظاہر جس دور میں جڑا بےسط کا زمانہ سی بےسط کے زمانے میں جو سرکار کا جڑا ماحول سی تسی تاریخ عرب پڑھ کے دیکھو ایک ہی چیز تو نظر آئے گی مشترک. ہر قبیلے میں ہر علاقے میں ایک چیز سی وہ یہ کہ انہوں اپنی فصاحت اور بلاغت تے بڑا ناز سی. طلاقت لسانی فصاحت بلاغت قادر الکلامی قصیدہ گوئی شعر کہنا رجساں کہنیاں غزلاں کہنیاں قصیدے کہنے حجب کرنی مدح کرنی. بچے بچے وچ اٹھدیاں باندیاں انہاں دا کام ہی اسی بیت بازی. عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو پورے عرب وچ. اور انہوں کا رجحان تباہ یہ سی رجحان یہ ہوں سی کہ سال دے سال اوکاس وچ ایک میلہ لگتا سی جس میلے وچ تمام قبیلیاں دے سردار آتے سن تے اپنے اپنے قصیدے پڑھ کے سنا سن. تے پبلک جس قصیدے نو زیادہ پسند کرتی سی اس قصیدے نو اس
سال کا انعام مل جاتا سی تے کعبے دی دیوار تے قصیدہ ڈال دیندے سی ہاں جی ماسٹر پیس ہے عرب دا یہ مقابلے دا قصیدہ اور کوئی نہیں انہوں نے ناز سی اپنی فصاحت ہوتے بلاغت ہوتے شاعری پہلے بس دور ہی شاعری کا سی یہ الگ مضمون ہے تسی تاریخ عرب پڑھ کے دیکھو اور اینے ماہر سن بدیع کو ارتجالن تڑدیاں پھردیاں غزلاں کہہ دیں یہ اج کل کا شاعر جڑا آندا جی موسم بہار ہوگی تے ندی دے کنارے تے بیٹھا ہوا کول کیٹو دی ڈبی پئی ہوئے سگرٹ پیندا ہوا کوئی غم فکر نہ ہوئے تے پھر میں غزل کہہ سکتا تے وہ بھی کئی ہفتے لگتے ہیں کہ غزل کہندے ہیں میرے دوست عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھو بچہ شاعر جڑے پیروں کی تھاپ نال غزل بنا دے یہ ردیف کافیے پیروں کی گھوڑیاں کی تھاپ نال تیار کرتے جنگاں وچ قصیدے محفلاں وچ قصیدے انہوں نے ناز سی اپنی فصاحت و بلاغت اتنے انہوں نے جی گل وہ کرنی جڑا شعر کہہ سکے جڑا فصاحت کی گل کر سکے اللہ کریم نے فرمایا میرے امی محبوبہ نہ تیرا کوئی استاد نہ تو کسی کو شعر گوئی سیکھی نہ تو وزن سیکھے نہ تو میلیاں ٹھیلیاں وچ بیت بازیاں دے مقابلے دیکھے نہ تو کتنوں ٹریننگ حاصل کیتی یہ معاشرہ شاعراں تے ادیباں تے خطیباں دا تے آ کملی والیا میں تے اج تک کسے نبی دا ترا نیواں ہونی نہیں دتا تے محبوبہ تو دی امام الانبیاء ہے میں تیری پگ بلند رکھاں گا لے کملی والیا قرآن لے جا اے قرآن شریف اللہ پاک نے حضور کو قرآن عطا میں سونیا پڑھی جتھے پڑھے گا نا قرآن دیا آیتاں تے وقت دے امرؤ القیس وقت دے نابغہ تے وقت دے سہیر تے بڑے بڑے شاعر جس لئے تیرے منہ قرآن سن گے تے سارے آکھن گے واللہ ما ھذا کلام البشر رب دی قسم کلام کسی بشر دا کلام نہیں چنانچہ کعب ابن زہیر ایک شاعر سی عرب دا مایا ناز شاعر انہیں نبی پاک دی گفتگو سنی کہ اس گفتگو وچ آیات قرآنی دا ربط سی کعب آکھن لگا عمر بیت گئی ہے قصیدے کہندیاں عمر بیت گئی ہے میلیاں وچ مقابلے کردیاں پر آمنہ دے لالا جڑی بولی تو کیا بولنا کوئی ماں دا لال یہو جی بولی نہیں بول سکتا کلمہ پڑھ کے مسلمان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مضمون اعلیٰ حضرت فرما دے اعلیٰ حضرت فرما دے یا رسول اللہ تیرے سامنے ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے قادر الکلام بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے فصیح و بلیغ بڑے بڑے مرد میدان تیرے سامنے ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں انج لگتا ہے کملی والے دے دربار میں جدو ادیب آتے ہیں انج لگتا ہے جی کسی روح کھچ لئی ہے کتنے گئے لطیف کتنے گئے کافیے کتنے گئے وزن کتنے گئی غزلاں کتنے گئے قصیدے اور جدو کملی والا سامنے آیا نہ غزلاں رہی نہ قصیدے رہے سکہ چلیا محمد مصطفیٰ کا یا رسول اللہ تیرے سامنے ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا کرو
فرمایا بابا میں تینوں مغلوب نہیں ہون دینا، سونے قرآن لے جا۔ حضور غالب آئے، الحمدللہ اللہ تعالی نے رحمت للعالمین نو غلبہ عطا فرمایا۔ میرے دوستوں گزارش ہے، یہ مضمون جڑا میں عرض کیتا ہے، ہر پیغمبر غالب ہے، ہر پیغمبر اپنی امت تے غالب ہے، لیکن ایک گزارش ہے، پہلے نبی کوئی آیا مصورہ دی امت وچ، اور مصورہ نو مغلوب کر کے چلا گیا۔ کوئی نبی آیا طبیباں دی امت وچ، وہ حکیماں دا سر چکا کے چلا گیا۔ کوئی آیا خوشبلواں دی امت وچ، وہ گلوکاراں کولوں کلمے پڑھا کے ٹر گیا۔ سجنا تیرے نبی دی امت دا دائرہ تے قیامت تک لئی ہے۔ کیا حضور اس زمانے واسطے ہی سن؟ اے جڑا دور ہے کدا دور ہے؟ اے دور حضور دا ہے۔ یا رسول جز خدا کوئی مقامات نہ جانے تیرے، جز خدا کوئی مقامات نہ جانے تیرے، سیدی روح تو عالم ہے ترانے تیرے۔ اے دور کدھر ہے؟ حضور دا دور ہے یا کسی اور دا ہے؟ کملی والے دا دور ہے۔ اج بھی حضور دا ہے، گزریا کل بھی حضور دا ہے، تے آن والا کل بھی۔ الحمدللہ اسی حضور دے امتی ہاں، تے آن والی نسلاں جڑیاں تہاڈیاں پشتاں وچ موجود نے وہ بھی حضور دی امت۔ قیامت تک سرکار دا سکہ نبوت جاری۔ کی خیال ہے تہاڈا؟ اس زمانے وچ تے شاعر مغلوب ہو گئے۔ یہ جڑا دور حضور دا دور ہے، اس دور میں جڑے کمالات نظر آ رہے ہیں لوکاں وچ، امتاں وچ، سجنا فطرت دا تقاضا ہے۔ نبی جس امت وچ آیا غالب رہا ہے، نبی جس کمال وچ آیا وہ غالب رہا ہے۔ یہ دور بھی حضور دا ہے تے قیامت تک لئی زمانہ حضور دا ہے۔ لا محالہ جتنے کمالات اج دنیا وچ موجود ہیں، میں ذمہ داری نہ کہنا کہ قیامت تک جڑا کمال انسان نے حاصل کرنا ہے، 1400 سال پہلے محمد ہر کمال تو وڈا غلبہ دس گئے۔ جتنے نبی پاک کی امت وچ غلبے غالب لوگ ہو رہے ہیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اینے موجے عطا کیتے نے، قیامت تک لئی جڑا جڑا کمال حضور دی امت نے کر کے وکھانا ہے، 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے محمد دا پرچم بلند کر چڑھے ہیں۔ میں تو ایک گل کرنا، کمالات جڑی دور حاضر اسی دیکھ رہے ہیں، یہ وہی ہے نا انسان کا بڑی وہ آدمی ٹڈی ٹپے تے کہڑا کوئی پہاڑ دا جڑی عقلے انسانی نے جڑی شرابی ماری، انسان دی سائنس، علم، فلسفہ، تمدن، تہذیب، نسل در نسل ترقیاں، یہ تہذیب نے جڑی چھڑاپی ماری سائنس نے، ڈڈو چھلدا ہے جس طرح ایک سائنس کی چھال سی، وہ چھال ماری تے چاند تے چلا گیا انسان۔ یہ وہی کمال ہے نا حضور دی امت جو وڈے تو وڈا اس ویلے کمال ہے وہی ہے کہ انسان چاند تے چلا گیا، چاند تے پہنچ گیا۔ یہ کمال اور سرکار دی امت دے وچ یہ دور حضور کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت نے فرمایا محبوبہ یہ جنیاں ترقیاں تے جتنے انسانوں نے کمال کرنے نے، محبوبہ 53 سالاں دی عمر وچ میں تینوں یہ وجہ غلبے عطا کر دواں گا، قیامت تک لئی تیری امت وچ کوئی کمال محمد دے کمال نالوں وڈا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہن سائنس دا کمال ہے، چالو تے وڈے تو وڈا کمال تے باقی جی ہائیڈروجن بنایا تے جی نائٹروجن بم بنایا تے نیپام بم بنایا، ایڈی اگ لاؤن والے بم بنائے نے، یا ہوائی جہاز اڑا لے نے انسان نے، تارپیڈو سمندراں وچ چلا لے، وڈے تو وڈی جڑی چھال ماری حضور دی امت سرے دست ہون تک چل تے گئے۔ اللہ نے فرمایا سونیا کسے نبی دا ترا امت وچ میں مغلوب نہیں ہون دیتا، تیری امت وچوں انسان نے جانا ہے چل تے آ محبوبہ معراج دی راتی میں تینوں اوتھے سداں گا جتے سائنسداناں دا پیو بھی نہیں آ سکتا۔ حضور دا معراج محبوب در یتیم، یہ بڑی بات چاند سے جائے گا، مریخ ہوتے چلا جائے گا، ہجے تک تو خواب ہی ویکتے
بندے نے جو مریخ ہوتے جانا ہے، پھر مشتری کا سفر کرے گا، پھر کتنے عطارب کا دھیان کرے گا، کتنے کتنے جائے گا، ایڈی وسیع کائنات ہے۔ ایک خلاوی کی کھو دے ڈڈو انگر خلاوی کی پھیرے گا نا، یا چند ہوتے یا مریخ ہوتے یا زہرہ تے یا مشتری تے یا ہمالیہ کی چوٹی تے چڑھ جائے گا یا کیٹو جا کے سر کر لے گا۔ کملی والیا کنیاں چالاں مارنیاں نے انسان نے مار لوے آم ابوبا تین وہ عظمت عطا کرنا تیرے براق کی سونب کا جدو دھوڑ نکلے گی، تیری براق دیا سنبا کی جڑی دھوڑ نکلے گی اور معراج کی راتی تارے نو لتار کے گزر جائے گی۔ یہ کوئی سی نا جی بڑے تو بڑا کمال چند تے گیا میرا مدینے کا چند اوتھے گیا جتھے جبریل بھی نہیں جا سکیا، انہیں کہ نہیں سونے اگے میں نہیں جانا، نوریاں دا سردار نہ جا سکیا تے آمنہ دا در یتیم امی لقب نور دے سمندر وچ غوطے کھانا چلا گیا۔ میں کر رہا خلوہ حضور دا خالق سرکار دو عالم، انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گنبد خضرا دا پرچم کائنات وچ لہرائے گا۔